وائلڈ لائف از ویری امپورٹنٹ ٹو ہیومنس. اس کی بہت زیادہ سگنیفیکینس ہے ہیومنس کی لائف میں، اور ہر اسپیکٹ میں ہم کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی وائلڈ آرگنزم کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کے پروڈکٹس کے طور پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہیومن ہمسیلف ایز اینیمل انٹر ریلیٹڈ اینڈ انٹر ڈیپینڈنٹ آن وائلڈ لائف فار اٹ سروائیول. لائک اگر آپ کسی بھی کمپوننٹ کی بات کریں، فرام کلوتھس ٹو میڈیسنس، جو بھی ہم کپڑے پہن رہے ہیں، جو بھی ہم میڈیسنز یوز کر رہے ہیں، بلڈنگ مٹیریل جو بھی یوز کیا جاتا ہے اپنے ہاؤسز بنانے کے لیے، وہ تمام کے تمام کسی نہ کسی طور پر وائلڈ لائف اس کا سورس ہوتا ہے. لائک اف یو کنسیڈر دا میڈیسنز اونلی، تو کئی ایسے وائلڈ پلانٹس ہیں جن کے ایکسٹریکٹس کو یوز کیا جاتا ہے فار ویریس میڈیسنل پرپسز. It is an estimate that 90% of the domestic food crops now cultivated are descendants of wild plants. جتنی بھی ہم کراپس آج کل گرو کروا رہے ہیں، وہ ان کا سورس کہیں نہ کہیں وائلڈ پلانٹس ہیں. کیونکہ اگر ان وائلڈ پلانٹس کو کلٹیویٹ کیا گیا ہے، ان کے جینز کو پراپرلی چیک کیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو ویریس بریڈنگ پروگرامز میں انٹر کیا جاتا ہے. تو یہ جو آج کل ہم ورائٹی آف کراپس لے رہے ہیں ود ورائٹی آف پراپرٹیز ایز ویل، یہ تمام کی تمام وائلڈ پلانٹس جو ان کے ریلیٹیو وائلڈ پلانٹس ہیں، ان میں ایکسپیریمنٹیشن کے بعد ہم تک آئی ہوئی ہیں. نہ صرف کراپس بلکہ ان کے پروڈکٹس لائک ٹمبر، لائک ربرز، آئلز، ڈائز، فائبرز اور بہت کچھ ہم نے وائلڈ پلانٹ سے ایکسٹریکٹ کیا. یہ جو وائلڈ پلانٹس ہیں، دے آر آلسو ریسپانسبل فار اے ریسائکلنگ فینومینن. ریسائکلنگ فینومینن میں سوائل کی فرٹیلیٹی ایڈ آن ہوتی ہے. جو نیوٹریئنٹس ہیں وہ ایک سائیکلک ایونٹ کے اندر موو کر رہے ہوتے ہیں، فرام بایوٹک ٹو اے بایوٹک سائیکل از موونگ، اور وہ نیوٹریئنٹس کو فکس کیا جاتا ہے. ان پرٹیکولر اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ نائٹروجن، جس کا ایئر میں 78% اویلیبل ہے، وہ نائٹروجن کو روٹس میں، پلانٹ کی روٹس میں فکس کیا جاتا ہے، پلانٹس کا پارٹ بنایا جاتا ہے. اس کے بعد ان کو اینیملز کنزیوم کرتے ہیں، اور جب ان اینیملز کو ہم لوگ ایٹ کرتے ہیں تو آبویسلی وہ ہم تک پہنچ جاتا ہے. تو تھرو فوڈ چین ان ایلیمنٹس کی ریسائکلنگ ہو رہی ہے. وائلڈ پلانٹس اور their extracts are the source of medicines, and it is an estimate that 80% سے زیادہ جو میڈیسنز اویلیبل ہیں آج کل، وہ تمام کے تمام وائلڈ پلانٹس ان کا سورسز ہیں. وائلڈ پلانٹس آر آلسو دا سورس آف آکسیجن. جتنی بھی فوٹوسینسز کے نتیجے میں ملنے والی آکسیجن ہے، وہ تمام کے تمام پلانٹس سے آ رہی ہے. اور وہ آکسیجن جس کا ایئر میں 21% ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے ایک ریزن بن رہا ہے تاکہ ہم سروائیو کر سکیں. تمام کے تمام ایروبک آرگنزمز اسی آکسیجن کی وجہ سے ہی سانس لیتے ہیں. تو اگر یہ وائلڈ پلانٹس یا کوئی بھی پلانٹس آکسیجن پروڈیوس نہیں کریں گے تھرو فوٹوسینسز، تو آبویسلی جو ایروبک آرگنزمز ہیں ان کا سروائیول مشکل ہوگا. اگر ہم وائلڈ اینیملز کی بات کریں تو ان میں انسیکٹس اور برڈز بہت زیادہ اکنامک گینز کے لیے رسپانسبل ہیں، خاص طور پہ پولینیشن کے حوالے سے، کیونکہ ان میں they are actually responsible for the propagation of plants because they travel from one plant to another plant, and as a result جو پلانٹ کا نمبر ہے وہ انکریز کرے گا. نیچر میں یہ سائیکل یا جو بیلنس ہے وہ وائلڈ لائف کی وجہ سے ہے. لائک فار ایگزامپل، اگر آپ کارنیور اور ہربی وور کے ریلیشن شپ کی بات کریں تو اس ریلیشن شپ کو پریڈیشن کہتے ہیں. اگر سے ہم تمام کے تمام ہربی وورز کو الاؤ کریں کہ وہ ایکٹیولی بریڈ کریں وداؤٹ دیئر پریڈیٹر، ان کے شکار کے بغیر، تو ان کا نمبر اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ وہ بہت میسی سچویشن ہو جائے گی. سملرلی اگر آپ جو کارنیورز ہیں یا جو پریڈیٹرز ہیں ان کو وداؤٹ دیئر پرے چھوڑ دیں، تو یہ ہوگا کہ وہ ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، ان کے پاس ان کے جو پریز ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں، یعنی دیر از نو کاؤ، دیر از نو شیپ. تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ بھوک کے مارے ان کی ڈیتھ ہونا شروع ہو جائے گی اور ایکسٹنکشن ہو جائے گی. سو
نیچرلی یہ وائلڈ لائف اپنا جو بیلنس ہے وہ نیچر میں مینٹین کیے ہوئے ہوتی ہے. وائلڈ لائف کے بہت سارے فائدوں میں سے ایک امپورٹنٹ فائدہ یہ بھی ہے دیٹ دے ایکٹ ایز اے سورس آف جین بینک. اب جین بینک بائی ڈیفینیشن کیا چیز ہے؟ جین بینکس آر دا بایو ریپوزیٹریز یوزڈ فار دا پرزرویشن آف جینیٹک مٹیریل. ایز دا نیم انڈیکیٹ اٹ از اے بینک. اور بینک ایک ایسی پلیس ہوتی ہے، ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ چیزوں کو ڈپازٹ کرتے ہیں، جہاں پہ آپ کی چیزیں سیف ہوتی ہیں. سو وائلڈ لائف از ایکچولی اے ویری بگ سورس جہاں پر چیزیں سیف ہیں، جو جینز کا خزانہ ہے. جینز کا ایک بہت بڑا ریسورس ہے وائلڈ لائف. اگر آپ وائلڈ فلورا کی بات کریں تو یہ ایک ایگریکلچرل امپورٹنس بھی رکھتا ہے. فار ایگزامپل کئی ایسے پلانٹس ہیں جن کے وائلڈ ریلیٹیوز کو، یعنی ان سے ملتے جلتے پلانٹس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ان کو اسکرین آؤٹ کیا جاتا ہے کہ ان میں کس طرح کے جینز ایگزسٹ کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں یا اوور آل کراپس کو یا پلانٹس کو کیڑے لگنے کا پرابلم آتا ہے. سو شاید کئی اس طرح کے وائلڈ پلانٹس ہوں جن میں کراپ ریزسٹنٹ جینز ایگزسٹ کرتے ہوں، تو آپ ان کو اسکرین آؤٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آئسولیٹ کرتے ہیں، اور کچھ امپورٹنٹ پروگرامز جن کو بریڈنگ پروگرامز کہتے ہیں ان میں انکارپوریٹ کیا جاتا ہے. وہ بریڈنگ پروگرامز پھر نارمل پلانٹس کو پروپوگیٹ کرواتے ہیں. یہ کام صرف وائلڈ فلورا سے پرفارم نہیں ہو رہا. دس ٹاسک ہیز آلسو بین پرفارمڈ بائی وائلڈ اینیملس. لائک فار ایگزامپل اگر آپ اینیمل ہسبینڈری کی بات کر رہے ہیں تو شاید کئی اس طرح کی فش ہوں گی وائلڈ، کئی اس طرح کے وائلڈ اینیملز ہوں گے جن میں کچھ ایسے جینز ہیں جو ڈیزیز ریزسٹنٹ ہوں. تو آپ ان کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں، ان کو اسکرین آؤٹ کر سکتے ہیں، اس کے بعد ان کو انکارپوریٹ کروایا جا سکتا ہے اور ایسے اینیملز پروپوگیٹ کر سکتے ہیں، ایسے اینیملز پریپیئر ہو سکتے ہیں یا ان کی فارمنگ کروائی جا سکتی ہے جو ڈیزیز ریزسٹنٹس ہوں، اور ایک بہتر سورس آپ کے پاس کریٹ ہو جائے گا. سو سچ جینز آر آف گریٹ ویلیو اینڈ دین دے آر انکارپوریٹڈ انٹو دا لوکل لائف اسٹاک. یعنی اگر آپ فرض کریں ایسے جینز آئسولیٹ کر رہے ہیں کسی وائلڈ کاؤ میں سے جو زیادہ دودھ دیتی ہے، تو آپ اس جین کو آئسولیٹ کر کے اپنے لوکل لائف اسٹاک پہ لگائیے تاکہ جو آپ کا لائف اسٹاک ہے وہ بھی زیادہ دودھ دے سکے. سملرلی ان وائلڈ اینیملز کے بلڈ سیمپل کو بھی اسکرین آؤٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ ڈیزیزز کا پہلے سے پتہ لگا سکیں. اگر کوئی ڈیزیز وائلڈ اینیملز میں ایگزسٹ کر رہی ہے تو پروبیبلی وہ ڈیزیز آپ کے فارمنگ اینیملز میں بھی ایگزسٹ کرے. سو اگر آپ ان وائلڈ اینیملز کے بلڈ سیمپل کو اسکرین کر رہے ہیں، ڈیزیز کے لیے چیک آؤٹ کر رہے ہیں، تو آپ پہلے سے یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کیا یہ ڈیزیز ہمارے اینیملز میں تو نہیں آ جائے گی. سو اس حوالے سے یہ ایک امپورٹنٹ جین بینک کا ریسورس بنتے ہیں. وائلڈ لائف کے بہت زیادہ فائدوں میں سے ایک فائدہ پلانٹس کے حوالے سے بھی ہے جس کو پلانٹ پروپوگیشن کہا جاتا ہے. وائلڈ اینیملز بہت طریقوں میں پلانٹس کو ہیلپ کر سکتے ہیں ان کی اسپریڈ میں. جو سب سے پہلا طریقہ یا سب سے امپورٹنٹ طریقہ اسپریڈ کا ہے دیٹ از پولینیشن. پولینیشن از ایکچولی دا ٹرانسفر آف پولن ود ان دا پلانٹ اور بٹوین دا پلانٹس. پلانٹس میں جو ریپروڈکٹیو پارٹ فلاور ہے اس میں پولن کی ٹرانسفر ہوتی ہے، یا اسی پھول میں یا دو ڈفرنٹ پھولوں میں. اب اس میں اینیملز کس طرح ہیلپ آؤٹ کریں گے؟ ہنی بیز، ہمنگ برڈز یا کچھ بیٹس اس میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ایکچولی جب ہنی بیز یا کوئی بھی کسی بھی طرح کی بیز فلاورز کے پاس جاتی ہیں ان کا رس چوسنے کے لیے، ان کا نیکٹر لینے کے لیے، تو پولن ان کی ٹانگوں کے ساتھ، ان کے باڈی کے ساتھ، ان کی باڈی پارٹس کے ساتھ چپک جاتے ہیں. اب
جب ان بیز نے دوسرے فلاورز کی طرف موو کرنا ہے تب وہ پہلے والے پولن جو ان کی باڈی کے ساتھ سٹک ہوئے ہوئے تھے یا ان کے لیگز کے ساتھ سٹک ہوئے ہوئے تھے وہ دوسرے فلاور تک ٹرانسفر ہوں گے. تو اس سے پلانٹس اسپریڈ ہوتے ہیں, اس سے پلانٹس کو ایک پروپوگیشن کا مین ملتا ہے. سملرلی صرف پلانٹ کے پولن نہیں, ان کے سیڈز بھی ڈسپرس ہوتے ہیں, اور سیڈز کی ڈسپرسل میں جو وائلڈ اینیملز ہیلپ کرتے ہیں ان میں برڈز, اسکوئرلز یا کچھ ٹائپ کے روڈنٹس شامل ہیں. ناؤ ہاؤ دے آر ہیلپنگ؟ اگین سیڈز اسٹک ٹو دیئر فرز. کئی ایسے اینیملز ہیں جن کی فر ہوتی ہے, اب سیڈز ان کے ساتھ چپک جاتے ہیں کیونکہ سیڈز کے پاس کچھ اسپیسیفک طرح کے اسٹرکچرز ہیں جو اسٹکنگ اسٹرکچرز ہیں, لائک دے ہیو ونگز, دے ہیو ونگز جو ان کی فر کے ساتھ اٹیچمنٹ شو کرتے ہیں. سملرلی اسکوئرلز اور برڈز پک اپ اینڈ ڈراپ اور بری دیم. یہ کئی دفعہ آبزرو کیا گیا ہے کہ گلیریاں یا کئی طرح کے پرندے ان سیڈز کو لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی جگہ پر جا کر جو ان کی روٹین کی ہیبیٹیٹ ہے وہاں پر جا کے اس کو بری کر دیتے ہیں. اب جب جا کے انہوں نے اس کو سوائل میں بری کر دیا ہے, اس کو سوائل میں دبا دیا ہے, تو نیچرلی وہ سیڈ اس پلانٹ کا جو دور تھا وہ کسی نئی جگہ پر جا کر گرو کر جائے گا. کئی ایسے اینیملز ہیں جو سیڈ ایٹرز ہیں, انہوں نے ان سیڈز کو کھانا ہے اور کھانے کے بعد کسی دوسری جگہ پہ جا کے ڈیفیکیٹ کرنا ہے. اینڈ ایز اے ریزلٹ آف ڈیفیکیشن اگین دا سیڈ از ٹریولنگ. وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا, وہاں پر اس کو نیچرل انوائرمنٹل کنڈیشنز ملیں گی. اگر کبھی رین ہو جاتی ہے, کسی اور جگہ سے پانی آ جاتا ہے, تو نیچرلی پانی بھی مل جائے گا اور وہاں پر اس کی گروتھ پاسبل ہو سکتی ہے. اینیملز میں ایک اور بیہیویئر ایگزسٹ کرتا ہے وائلڈ اینیملز میں, دیٹ از کالڈ کیشنگ بیہیویئر. اب کیشنگ بیہیویئر مینس دیٹ دے اسٹور ٹیمپریریلی دا سیڈس. وہ تھوڑی دیر کے لیے کسی چیز کو اسٹور کر رہے ہیں, اور اگر وہ سیڈز کھا رہے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے منہ میں اس کو اسٹور کر لیں گے, اور فائنلی جب وہ کسی دوسری جگہ پہ جائیں گے وہاں پہ جا کے ڈیفیکیٹ کریں گے. اگین وہی ایکٹیویٹی کہ ڈیفیکیشن کے بعد وہ سیڈ دوسری جگہ چلا جائے گا اور نیچرل کنڈیشنز کی وجہ سے اس کی گروتھ پاسبل ہو سکتی ہے. اس گروتھ میں اس طرح گرو ہونے والے وائلڈ فلورا میں کونیفرز شامل ہیں. اسی لیے یہ جتنے بھی اینیملز, پرٹیکولرلی وائلڈ اینیملز, اگر کسی وجہ سے ایکسٹنکٹ ہو جائیں یا کسی دوسری جگہ موو ہو جائیں تو اینیملز کی پروپوگیشن اتنی افیکٹو نہیں ہوگی. In the benefits of wildlife, a very important benefit is its ecological balance. That wildlife is helpful in the maintenance of ecology. Ecology کیا ہے؟ This is environmental study. ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ وائلڈ اینیملز اس حوالے سے امپورٹنٹ ہیں؟ کیونکہ انہوں نے تمام چیزوں کو اپنی صحیح مقدار میں انوائرمنٹ کے اندر رکھنا ہے. انوائرمنٹ میں کیونکہ ویریس ٹرافک لیولز ہیں, ویریس فیڈنگ لیولز ہیں جہاں پر آرگنزمس فیڈ کر رہے ہیں. 3 بیسک فیڈنگ لیولز ہوتے ہیں, پروڈیوسر, کنزیومر اینڈ ڈیکمپوزرز, اور ہر کسی کا اپنا اپنا رول ہے. اینڈ دا اینیملز ایٹ ایوری فیڈنگ لیول دے انٹریکٹ ود ایچ ادر, اور اس انٹریکشن سے انوائرمنٹ کا بیلنس برقرار رہتا ہے. کچھ ایسے وائلڈ اینیملز ہیں وچ آر ایکچولی اسکیونجرس. اسکیونجرس کیا چیز ہے؟ جو ڈیڈ اینیملز کو کھا جاتے ہیں, اور ان میں جو وائلڈ اینیملز شامل ہیں دے آر ولچرز, دے آر جیکالز, دے آر ہائناز. اسی طرح اس اسکیونجنگ ایکٹیویٹی کے علاوہ ڈیکمپوزرز بھی یہی کام پرفارم کرتے ہیں. ڈیکمپوزرز میں بیکٹیریا اور فنجائی آتے ہیں. جب بھی اسکیونجرز اینڈ ڈیکمپوزرز آپس میں ملتے ہیں تو ہمیشہ 3 ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی ہیں, اور ان 3 ایکٹیویٹیز میں دا ویری فرسٹ از دا نیوٹرینٹ ریسائکلنگ. لیٹس سے اف اینیمل از ڈیڈ, کیا ہم اس کو جا کر وہاں سے اس کی جگہ سے کبھی کلین کرتے ہیں؟ نو.
وہ اینیمل جو ڈیڈ اینیمل ہے اس میں بیکاز دا اینیمل از رچ ان نیوٹرینٹس، رچ ان ایلیمنٹس، وہ ایلیمنٹس اس کی باڈی میں چوک ہو جائیں گے. ان چوکڈ نیوٹرینٹس کو، ان چوکڈ ایلیمنٹس کو نکالنے کا کام ان ڈیکمپوزرز کا ہے، ان اسکیونجرز کا ہے، کیونکہ وہ جا کے اس کو کھائیں گے، اور جب اس کو کھانا شروع کریں گے وہ تمام ایلیمنٹس نیچر میں، انوائرمنٹ میں واپس چلے جائیں گے، اینڈ ایز اے ریزلٹ دا نیچر بیکمز اسٹیبل، دا انوائرمنٹل اسٹیٹس اٹ از مینٹینڈ. جو ایلیمنٹس ہیں جو ایک جگہ پہ سسٹم میں پھنس کے رہ گئے تھے، چوک ہو کے رہ گئے تھے، وہ واپس اپنی سسٹم میں واپس چلے جائیں گے تاکہ ان کی ری یوٹیلائزیشن ہو سکے. ایک اور امپورٹنٹ فائدہ اس ایکٹیویٹی کا وہ ہے ہیومس فارمیشن. ہیومس فارمیشن جس کو آپ بلیک سوائل بھی کہہ سکتے ہیں. جب یہ اسکیونجنگ ایکٹیویٹی پرفارم ہوتی ہے تو کچھ ایلیمنٹس، کچھ نیوٹرینٹس نیچے سوائل میں بھی گریں گے، اس زمین پہ بھی گریں گے، جس کی وجہ سے وہ زمین نیچرلی فرٹائل ہو جاتی ہے، اور وہ فرٹیلیٹی کی وجہ سے پلانٹس پروپوگیٹ کرتے ہیں، اور باقی جو وہاں کا فلورا ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیولی اپنی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر سکتا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ امپورٹینس از دا کلیننگ آف دا انوائرمنٹ. بیکاز یہ وائلڈ اینیملز نے جب ان اینیملز کو، ڈیڈ اینیملز کو کھانا ہے تو آبویسلی وہ تمام کا تمام ایریا صاف ہوگا اور کلین ہو جائے گا، سو جس سے انوائرمنٹل بیلنس برقرار رہتا ہے. ایک اور امپورٹنٹ فائدہ انوائرمنٹ کو بیلنس کرنے کا جو وائلڈ لائف پرفارم کر رہی ہے وہ ایکچولی سوائل ایروجن سے بچا رہی ہے. سوائل ایروجن سے مراد ہوتی ہے جس میں مٹی اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے زمین سے. اگر آپ وائلڈ فلورا کی بات کر رہے ہیں تو ایک بہت رچ فلورا، ایک بہت اماؤنٹ میں جن کی تعداد ہو سکتی ہے، وہ وائلڈ پلانٹس کا کور سوائل کو ایروڈ نہیں ہونے دے گا، سوائل کو اکھڑنے نہیں دے گا. جس جگہ زیادہ پلانٹس ہوں گے وہاں سے مٹی اکھڑے گی نہیں، اینڈ ایز اے ریزلٹ جب وہ مٹی اندر رہے گی تو آبویسلی نیوٹرینٹس بھی اسی مٹی کے اندر رہیں گے اور بیلنس مینٹین رہے گا. یہ وائلڈ اینیملز جب زمین پر چل پھر رہے ہیں، پرٹیکولرلی سوائل پر چل پھر رہے ہیں، اس کی وجہ سے کچھ چیزیں زمین میں اکھڑ رہی ہیں، ویدرنگ آف ارتھ کرسٹ ہو رہا ہے. وہ جو اس سے چیزیں اکھڑ رہی ہیں اس سے نیوٹرینٹس مکسنگ ہو رہی ہے، اس سے آپ کے پاس جو سوائل ہے، جو نیچے والی جو ٹاپ سوائل تھی جو اتنی زیادہ نیوٹرینٹ رچ نہیں رہی، وہ نیچے والی سوائل کے ساتھ مکس اپ ہوگی. اس مکسنگ کی وجہ سے اس کی فرٹیلیٹی میں اضافہ ہوتا ہے. So hence the balance is maintained. Among the benefits of wildlife, a very important aspect of the wildlife is its economy, economic value. That means we are supposed to generate revenue from the wildlife. They are important source of tourism. As a human, ہمیں نیچر کو اس کی اوریجنل فارم میں دیکھنا اچھا لگتا ہے. از اے سینس آف پلیئر. ٹورزم ایکچولی ایک ریکریشنل ایکٹیویٹی کے طور پہ بھی ایکٹ کرتا ہے. اگر ہم پاکستان میں لاہور کی بات کریں تو دیر آر لاٹس آف وائلڈ اینیمل ریسورسز، دیر آر لاٹس آف وائلڈ اینیمل پارکس اور زوز. لائک ان لاہور دیر از اے سفاری پارک. اب سفاری پارک ایک ایسا سورس ہے جہاں پر بہت وائلڈ اینیملز کو ان کی نیچرل ہیبیٹیٹ میں رکھا گیا ہے، جس سے گورنمنٹ ریونیو جنریٹ کرتی ہے. اسی طرح کے پارکس انٹرنیشنلی بھی کئی ممالک میں بنے ہوئے. لائک ان ساؤتھ افریقہ دیر از اے نیشنل پارک کالڈ کروگر نیشنل پارک. اگین دیز پارکس آر مینٹ فار دا ریونیو جنریشن. Wildlife life is economically important and as a source of animal proteins as well. For example, ان اینیملس کا جو میٹ ہے جس کو بش میٹ کہتے ہیں، دیٹ از این امپورٹنٹ سورس آف وائٹامنس. یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ دس میٹ
contains less fat than domestic animals. اور اس میٹ کی ٹریڈنگ بھی کئی ممالک میں ایک ٹریڈیشنل ایکٹیویٹی کے طور پہ پرفارم کی جاتی ہے، جس سے بہت زیادہ اکنامک گینز حاصل کیے جا رہے ہیں. اس ٹریڈنگ میں افریقن کنٹریز زیادہ انوالو ہیں. اسی طرح وائلڈ اینیملز کو کی فارمنگ کی جا رہی ہے، ان کی رینچنگ کی جا رہی ہے. رینچنگ مینز مویشی گاہ بنانا. آپ نے اینیملز کے لیے ایسی اسپیس پرووائڈ کی ہوئی ہے فینسز لگا کر یا کوئی اور ہرڈلز لگا کر جو نیچرل انوائرمنٹ کا لک دے رہا ہے، اور ان اینیملز کو ریئر کیا جا رہا ہے ان کی ٹریڈنگ کے لیے، ان سے حاصل ہونے والے کمپوننٹس کے لیے. لائک اگر آپ ایلیفینٹس کی بات کر رہے ہیں تو ایلیفینٹ کے دانت جس کو آئیوری کہتے ہیں اس سے ویریس آرٹیکلز بنائے جاتے ہیں. اگر آپ کسی اور اینیمل کی وائلڈ اینیمل کی بات کر رہے ہیں تو ان کی فر کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے، جو اگین ایک ڈیلیکیسی کے طور پہ کنسیڈر ہوتی ہے. کئی اینیملز کو صرف اس لیے ریئر کروایا جا رہا ہے تاکہ ان کی ہنٹنگ کی جا سکے اور ان کی ٹرافیز کو یوز کیا جا سکے، سو دیٹ وی کین جنریٹ ریونیو فرام دیز وائلڈ اینیملز. Among the benefits of wildlife, scientifically they are very important. Scientific importance سے مراد وائلڈ اینیملز کی انوالومنٹ ہے ایکسپیریمنٹیشن میں، اور کئی اس طرح کے بیسک فنکشنز کو، بیسک اسٹرکچرز کو اسٹڈی کرنے میں جو ہیومنز کے ساتھ کمپیریبل ہیں. سو وائلڈ اینیملز ایز ایکسپیریمنٹل اینیملز، بیکاز humans are not treated as experimental animals. آپ نے جو بھی کوئی نئی ڈرگ ڈیولپ کی ہے، آپ کوئی نیو ایکسٹریکٹ کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، آپ ڈائریکٹلی ہیومنس پر نہیں کر سکتے. فار دس پرپز وی ہیو ٹو یوز دا وائلڈ اینیملز. اور ان وائلڈ اینیملز میں بھی کچھ پرٹیکولر گروپس ہیں جن کو سائنٹسٹ ریگولرلی یوز کرتے ہیں، جن میں منکیز، ریبٹس، گنی پگز، ریٹس، مائس، اس طرح کے اینیمل شامل ہیں. بیکاز یہ اینیملز کمپیریبل ہیں ہیومنز کے ساتھ، ان کے اسٹرکچرز کی، ان کی فنکشنز کی سملیرٹی بہت زیادہ ہے ان اینیملز کے ساتھ. ود ریفرنس ٹو دا ڈیزیزز دیر آر لاٹس آف پرابلمس جن کو وائلڈ اینیملز کے ساتھ لنک اپ کر سکتے ہیں. لائک لیوکیمیا، جو وائٹ بلڈ سیل کا کینسر ہوتا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وائلڈ فلورا استعمال کیا جاتا ہے اور ان کو ٹیسٹنگ کی جاتی ہے. امنگ دا ایکسٹینسولی اسٹڈیڈ اینڈ اسکرینڈ آؤٹ وائلڈ فلورا، دی روزی پیریونکل لیوز ایکسٹریکٹ، they are found to be effective against this disease. اب اگین یہ ایک وائلڈ پلانٹ ہے جس کے لیوز ایکسٹریکٹ کو لے کر لیوکیمک سیل لائنز پر ٹرائی کیا گیا ہے اینڈ فاؤنڈ ٹو بی 100% کریکٹ. سملرلی اف یو آر کنسیڈرنگ ایبولا، اگین یہ ایک فیٹل ڈیزیز ہے جو ایک وائرس سے اسپریڈ ہوتی ہے اور ایک وائرس کی وجہ سے، وائرس ہی اس کے لیے رسپانسبل ہے. اس کی ویکسین کو بھی ڈیولپ کر لیا گیا ہے جس کے 100% ریزلٹس اینیمل ٹرائلز میں ملے ہیں. اب کیونکہ یہ ایک فیٹل ڈیزیز ہے، اسی لیے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو میڈیسن بھی بنائی جائیں گی ان کو ہیومنس پہ ڈائریکٹلی ٹرائی نہیں کیا جا سکتا. سو فار دیٹ پرپز ہیومن کلوز ریلیٹیوز پرائمیٹس جو وائلڈ اینیملز ہیں ان کے اوپر ان کی ٹیسٹنگ کی گئی ہے اور ان کو 100% ٹھیک کنسیڈر کیا گیا. یہ وائلڈ لائف صرف اس طرح کی ایکسپیریمنٹل ٹیسٹنگ کے لیے نہیں یوز ہو رہی، بلکہ ان وائلڈ اینیملز کو ویریس ماڈلز بنانے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے. یہ جو ماڈلز ہیں یہ ایکچولی ڈیزیز ماڈلز ہیں. پرٹیکولرلی جو نروس ڈس آرڈرز ہیں
ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ان اینیمل ماڈلز کا سہارا لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو میڈیسنز بنائی جاتی ہیں وہ انہی پرائمیٹک ماڈلز پر ٹیسٹ کی جاتی ہیں، اس کے بعد ان کے ہیومن ٹرائلز پرفارم کیے جاتے ہیں۔ کچھ آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے ایک پرٹیکولر ریسرچ پرفارم کر کے ایک پائی چارٹ ڈیولپ کیا ہے جو ہمیں یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ اینیملز ہمارے پاس ویریس پرپورشنز میں یوز ہو رہے ہیں۔ لائک a purple color in this pie chart indicates that research to understand the body in health and illness is 27%. یعنی آپ ان اینیملز کا ایک میجر پرسنٹیج یوز کر رہے ہیں فار ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، تاکہ آپ ہیومنس کی ہیلتھ کے ساتھ کمپیئر کر سکیں۔ سملرلی جو نیو ڈرگز بن رہی ہیں، نیو میڈیسنز ڈیولپ ہوتی ہیں، ان میڈیسنز کی ٹیسٹنگ کے لیے 13% سے زیادہ ان اینیملز کو یوز کیا جا رہا ہے۔ سملرلی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فار دا میڈیسنز از 9%، اور انوائرمنٹل پروٹیکشن کے لیے، اسپیشیز پریزرویشن کے لیے ان اینیملز کا یوزیج 0.5% ہے، جبکہ 50% ان اینیملز کو ہم ماڈیفائی کر رہے ہیں، ان کے جینز کے اندر چینجز کر رہے ہیں، جن کو آپ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ آرگنزمس کہتے ہیں، تاکہ ان کو آپ اپنے نارمل سسٹم میں انکارپوریٹ کروا سکیں، ان میں چینجز کر کے دیکھ سکیں کیا وہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہیں۔ وائلڈ لائف کو بیسک ریسرچ میں بھی استعمال کروایا جا رہا ہے تاکہ آپ انیٹمی کو، فزیولوجی کو، ایکولوجی کو اور ایوولوشنری پرسپیکٹو کو بھی اسٹڈی کر سکیں، سو دیٹ کہ ہم نے اگر کوئی ڈیزیز کسی وائلڈ اینیمل میں ایگزسٹ کر رہی ہے، اس کا ہیومن میں کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے، ہیومن کے فنکشنز پہ کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے، اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے آپ وائلڈ اینیملز کی انیٹمی کو اسٹڈی کریں گے، آپ وائلڈ اینیملز کی فزیولوجی کو اسٹڈی کریں گے۔ سو دے آر ویری امپورٹنٹ ود ریفرنس ٹو دیئر سائنٹیفک ویلیوز۔